محترم و حاضرین گرامی، مساجد عبادت گاہیں ہیں اور مساجد کو بنانا امت مسلمہ کا اور اسلام کا شعار ہے۔ سیدنا عثمان غنی خلیفہ سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من بنا مسجداً یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ دارا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے مثل گھر جنت میں بنا دے گا۔ مساجد کی تعمیر و ترقی کے لیے کوششاں رہنا یہ انتہائی ضروری عمل ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام اپنے گھروں میں بھی مساجد تعمیر کیا کرتے تھے۔ گھروں میں مساجد کیسے تعمیر ہوتی تھیں کہ کچھ جگہیں عبادت کے لیے مخصوص کر لی جاتی تھیں، اور ہمارے اسلاف میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے ہم نے گھروں کے اندر مساجد کی جگہ مخصوص کرنے کے عمل کو چھوڑا ہے، اس وقت سے نمازیوں کے اندر بہت کمی واقع ہو گئی ہے، کیونکہ مسجد اور نماز یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک باری جسم کے صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا، یا نبی اللہ، میرا جسم اس قابل نہیں ہے کہ میں زیادہ چل سکوں، میرے گھر تشریف لائیے، ایک جگہ پر نماز پڑھ دیجئے تاکہ میں وہاں پر نماز پڑھ لیا کروں۔ نبی علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے کچھ جگہ مخصوص کی ہوئی تھی، نشان زدہ جگہ تھی، نبی علیہ السلام نے اس جگہ پر نماز پڑھی تو وہ صحابی وہیں پر زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، یعنی جب نوافل کی باری آتی تو وہیں پر ادا کرتے۔ فرض نماز کے لیے مسجد جانا ممکن ہوتا تو درست، وگرنہ اپنی بیماری کی وجہ سے وہ وہیں پر نماز کی ادائیگی کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے گھروں میں نماز کے لیے جگہیں مخصوص کیا کرتے تھے، اور نبی کائنات کو دعوت دیا کرتے تھے کہ یا نبی اللہ، آپ تشریف لائیں، اس جگہ پر نماز کی ادائیگی کریں تاکہ وہاں پر ہمارا نماز پڑھنا بابرکت ہو جائے، اور نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہی شعور صحابہ میں اس حد تک تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے حج الوداع کے لیے سفر کیا تو حجۃ الوداع کے سفر میں جہاں جہاں پڑاؤ ڈال کے رسول اللہ نے نمازیں ادا کی، صحابہ نے وہاں وہاں پر مسجدیں تعمیر کر دیں۔ یہ ایک تو نبی علیہ السلام کی عظمت ہے، اور دوسرا صحابہ کا مسجد کے ساتھ لگاؤ اور تعلق ہے کہ وہ ان جگہوں کو جہاں پر رسول کائنات نے نماز پڑھی تھی مسجد انہوں نے بنا لیا تھا۔ تو گھروں کو جب سے ہم نے عبادت کی جگہ مخصوص کرنے کے عمل کو ہم نے گھروں میں ترک کیا ہے، اس وقت سے نسل نو میں نماز، ذکر الہی اور مسجد کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ہے۔ ہم مساجد گھروں کے اندر مختلف سہولیات اور مقاصد کے لیے مختلف جگہیں مقرر کرتے ہیں۔ مہمانوں کے لیے مہمان گاہ، ڈرائنگ روم کے نام سے، بیٹھک کے نام سے، یا پھر الگ کمرہ اس نام سے مخصوص کرتے ہیں۔ باتھ روم کے لیے اور غسل خانے کے لیے الگ جگہ مخصوص کرتے ہیں۔ کچن کے لیے الگ جگہ مخصوص ہوتی ہے۔ برتن دھونے اور کپڑے دھونے کے لیے الگ جگہ مخصوص ہوتی ہے، اور موسم کو انجوائے کرنے کے لیے ہمارے ہاں بالکونیوں کا رواج ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ کہیں پر بھی شعور میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات نہیں آتی کہ اللہ کے ذکر کے لیے بھی ہمارے گھر میں جگہ مخصوص ہونی چاہیے، اور یہ ذکر کے لیے جگہ مخصوص نہ ہونا، یعنی مسجد بیت کا نہ ہونا، محلے کی مسجد کے ساتھ عدم لگاؤ ہے، اور مساجد کے ساتھ عدم لگاؤ گویا کہ نماز کو ہلکا سمجھنا ہے، اور نماز کو ہلکا سمجھنا دین کی بربادی ہے۔ تو جب سے ہمارے ہاں یہ رواج نہیں رہا، چاہے ایک مسلے کی جگہ ہو، گھر میں جگہ مخصوص کریں، وہاں پر نوافل پڑھیں،
تو وہ جگہ بار بار آپ کو پکارے گی کہ فرض نماز کے لیے تم نے مسجد میں جانا ہے، مسجد محلہ میں جانا ہے. اور مسجد محلہ میں جب فرض نماز کے لیے انشاءاللہ وہ آئے گا تو مسجد کے ساتھ تعلق بھی پیدا ہوگا، باجماعت نماز کا شعور بھی پیدا ہوگا، جمعہ اور عیدین کی نماز کا شعور بھی پیدا ہوگا. اور یہ نماز کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے کہ دین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس پہ اگر عمل ہو جائے تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کی ادائیگی، دین کا شعور، یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے خود بخود حاصل ہو جاتی ہیں. تو دین کی اصطلاح میں سب سے کم مرتبہ جو مسجد ہے وہ مسجد بیت ہے. اس کے بعد ڈیروں اور چھوٹے محلوں میں بنائی جانے والی مساجد کہ جہاں پر ترتیب کے ساتھ مسلسل جماعت نہیں ہوتی. اور اس کے بعد وہ مسجد کہ جہاں پر امام اور مؤذن مقرر ہیں اور وہاں پر مسلسل جماعت ہوتی ہے، یہ تیسرے نمبر پر افضل مسجد ہے. اور چوتھے نمبر پر افضل مسجد وہ ہے کہ جہاں پر جماعت کے ساتھ جمعہ بھی ہوتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ تینوں قسم کی مساجد تھیں. صحابہ نے گھروں میں بھی مساجد مخصوص کر رکھی تھی جہاں پر وہ اور ان کی اہل خانہ نماز پڑھا کرتے تھے. ایک اور بات یاد رکھیے، ہماری خواتین میں نماز کا شعور اور دین کا شعور کیوں بیدار نہیں ہونے پا رہا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ خواتین عموماً گھر میں رہتی ہیں اور گھر میں ہم نے ہر چیز کے لیے جگہ مخصوص کی ہے لیکن نماز کے لیے کوئی جگہ ہی مخصوص نہیں کی، جس کی وجہ سے بے فکری اور عدم دلچسپی اور سستی کی وجہ سے نماز کی ادائیگی میں غفلت ہو جاتی ہے. اور نسل نو، جس خاتون نے بہن، جس خاتون نے ماں اور جس خاتون نے بیوی کے فرائض سر انجام دینے اور بیٹی کے فرائض سر انجام دینے ہیں، وہ خاتون جب دین سے دور ہوگی تو گویا ایک پورا گھرانہ دین سے دور ہو گیا. اور جس گھر کی ماں نمازی نہیں ہے وہ پورا گھر ہی سمجھ لیں کہ وہ بے نمازیوں کا گھر بن جاتا ہے، الا ماشاء اللہ کہ اللہ کسی کو شعور دے دے. تو گھروں کے اندر مساجد کے لیے جگہ مخصوص کرنا یہ شعار مسلم ہے اور ہمیشہ سے اہل اسلام ایسا کرتے رہے ہیں. تو تیسرے نمبر پر 3 مساجد ابتدائی ہیں، گھر کے اندر مسجد، اس کے بعد محلے کی مسجد یا ڈیرے کی مسجد جہاں پر مسلسل جماعت نہیں ہوتی، وہاں پر نبی علیہ السلام نے اعتکاف بیٹھنے کا حکم نہیں دیا. تیسرے نمبر پر جو مسجد ہے جہاں پر مسلسل جماعت ہوتی ہے وہاں پر معتکف اعتکاف بیٹھ سکتا ہے. اور اس کے بعد ایک مسجد وہ ہے کہ جہاں پر باقاعدہ جمعہ بھی ہوتا ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی وہ مسجد تھی جہاں پر باقاعدہ جمعہ ہوتا تھا اور قرب و جوار سے لوگ وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھنے آتے تھے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اسے 1000 نمازوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. جس نے میری مسجد نبوی میں نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور جس نے کعبۃ اللہ حرم پاک میں خاص اللہ کے قرب میں وہ جگہ جو سیدنا ابراہیم اور ان سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے جبرائیل کے کہنے پر مخصوص کی تھی وہاں پر ایک نماز ادا کی اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے گھر میں طہارت حاصل کی، وضو کیا، پھر وہ چلا حتیٰ کہ مسجد قباء میں پہنچا اور 2 رکعت نماز ادا کی اللہ اسے 1 عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو مسجد قباء افضل مساجد میں سے ایک مسجد ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جمعرات کو مغرب کی نماز مسجد قباء میں پڑھا کرتے تھے. اور جمعرات والا دن جو مغرب کی نماز ہے آئمہ کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں مغرب کی نماز میں جمعرات کے دن، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں. اور اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے لیٹ ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جمعرات کو مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ. یہ سنت ہے، اگر یاد رہے تو ضرور عمل ہونا چاہیے. اسی طرح فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ، تاکہ دن کی ابتدا بھی سورہ اخلاص سے ہو اور دن کا اختتام بھی سورہ اخلاص سے ہو. دن کی ابتدا بھی کفر اور کافروں سے بیزاری کی حالت میں ہو اور دن کا اختتام بھی کفر اور کفار سے
بیزاری کی حالت میں ہو۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ 4 مساجد ہمیں ملتی ہیں کہ جو افضل ترین مساجد ہیں۔ مسجد اقصی 1000 رکعت کے برابر ایک نماز، اور مسجد نبوی 50,000 نمازوں کے برابر ایک نماز، اور مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر، اور مسجد قباء 2 رکعات کا ثواب 1 عمرہ کے برابر۔ اس کے بعد پھر مسجد جمعہ ہے، اور مسجد صلاۃ ہے، پھر مسجد بیت ہے۔ تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم مساجد کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں، اور مسجد کے ساتھ تعلق اسی وقت برقرار رہے گا جب مسجد کی فضیلت اور اہمیت معلوم ہوگی۔ مسجد کے ساتھ تعلق اس وقت برقرار رہے گا جب مساجد کے ساتھ محبت اور لگاؤ ہوگا۔ مسجد کا ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ مسجد کی دیوار پر تھوک گیا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے صاف فرما دیا۔ اسی طرح ایک صحابی آئے، بدو تھے، مسجد کا ادب معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے آ کے مسجد کے کنارے میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ اکرام سارے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس کے پیشاب کو نہ روکو، رہنے دو۔ جب فارغ ہو گئے تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا مسجدیں گندگی پھیلانے کے لیے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور نماز اور دعا کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو وہ افراد جو آج بھی مسجد کا خیال نہیں رکھ پاتے اور مسجد کے ایک حصے کو آلودہ کر دیتے ہیں اور پانی بہانا بھی جو ہے اس کو گوارا نہیں کرتے، ان لوگوں کو یہ حدیث ملاحظہ کرنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مساجد گندگی پھیلانے کے لیے نہیں بنائی گئیں، یہ ذکر، دعا، قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو ان افراد کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو مسجد کو گندگی سے آلودہ کرتے ہیں، یا مسجد کے ایک حصے کو جو کہ مسجد کے ساتھ ہی ملحق ہے اور مسجد کے اندر بو آنے کا سبب بنتا ہے، اس کو آلودہ کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا استعمال کریں یعنی مسجد کے باتھ روم اور لیٹرین، تو ان کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، صفائی کا انتظام اور اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ تو مساجد کے ساتھ لگاؤ پیدا کریں، نبی علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے، کیونکہ مسجد کے ساتھ لگاؤ ہوگا تو پھر انشاءاللہ نماز اور دین کے ساتھ بھی لگاؤ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا اور مسجد کو تعمیر کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے مثل گھر جنت میں بنا دے گا۔ اور یہ حدیث یہ نہیں ہے کہ پوری مسجد ہی بنائے گا تو تبھی اسے اجر ملے گا، بلکہ مسجد میں ایک اینٹ ایک پتھر کے لیے پتھر کی جگہ بھی بنا دے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ اسے جنت میں اس کی مثل عطا فرمائے۔ تو یقیناً جو مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے تھوڑا بہت جتنا بھی ہو سکے وہ مدد کرے، مالی مدد کرے یا اپنا وقت دے، محنت دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر و صلہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، گھروں میں مساجد مخصوص کرنے اور مسجد کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے اور تعمیر و ترقی میں حصہ لینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔